sorry. دیسی موویز چینل دیکھنے والے دوستوں کی خدمت میں یاسین حمید کا سلام۔ دوستو، ہدایت کار باقر رضوی کا شمار پاکستان کے ایسے فلم ڈائریکٹرز میں ہوتا ہے جنہوں نے تمام عمر قدر منفرد کام کرنے کی کوشش کی مگر بڑی کامیابی حاصل نہ کر سکے، تاہم اپنے منفرد کام کی بدولت ناکام فلموں کے باوجود انہیں باصلاحیت ہدایت کاروں میں شمار رکھا گیا۔ آج ہم نے اپنے سلسلے پاکستان کی شاہکار فلمیں کے لیے باقر رضوی کی ایک منفرد کاوش کا انتخاب کیا ہے۔ بد نصیبی سے یہ فلم بھی ان کی دیگر فلموں کی طرح باکس آفس پر ناکام ثابت ہوئی تھی۔ جی دوستو، ہماری آج کی فلم ہے دور کی آواز۔ ہدایت کار باقر رضوی نے 1961 میں فلم 12 بجے سے اپنے فنی کیریئر کی شروعات کی۔ ہالی ووڈ اسٹائل کی یہ فلم ناکام رہی، لیکن باقر رضوی نے اپنے فنی سفر کو جاری رکھا اور مسلسل فلمیں بناتے رہے۔ شیک ہینڈ، پیار نہ کرنا نادان، CID، دور کی آواز کے بعد وہ کچھ عرصہ فلموں سے دور رہے۔ 70 کی دہائی کے آغاز میں پہلی رنگین فلم نشانہ کا آغاز کیا۔ یہ فلم التوا کا شکار ہوئی۔ اس سے قبل ان کی واحد قدر کامیاب فلم بلیک کیٹ ریلیز ہو گئی۔ اس کے بعد ایجنٹ 009، انتقام ہم لیں گے اور آخری فلم لیڈی باس، جو کہ چند گانوں کا اضافہ کر کے بلیک کیٹ کا نیا روپ تھی۔ باقر رضوی نے اداکاری بھی کی۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ باقر رضوی فلم پیار نہ کرنا نادان میں ہیرو بھی تھے۔ آداب بجا لاتا ہوں چھوٹے نواب صاحب، دیر سے پہنچنے کی معافی چاہتا ہوں۔ لندن جا کر تو آپ بالکل بدل گئے۔ میرا تار تو ملا ہوگا؟ جی ہاں، آج صبح ہی ملا تھا۔ آئیے چلے۔ ہدایت کار باقر رضوی کی زیادہ تر فلمیں سسپینس سے بھرپور ہوا کرتی تھیں، یعنی فلم کے آخری منظر میں ان سوالات کے جوابات ملا کرتے تھے جو پوری فلم میں دیکھنے والوں کے لیے سوالیہ نشان بنے رہتے۔ کوئی اسمگلر، ڈاکو یا قاتل کا کردار آخری منظر میں ایسا ابھر کر سامنے آتا جس پر گمان نہیں تھا کہ یہ معصوم کردار خطرناک مجرم بھی ہو سکتا ہے۔ اسی تھیوری پر انہوں نے فلم دور کی آواز کو بنایا۔ ہم آپ کو فراہم کریں گے فلم دور کی آواز سے متعلق تمام تر معلومات۔ سب سے پہلے فلم کی کاسٹ اور دیگر شعبوں میں کام کرنے والی شخصیات کی تفصیلات پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد بیان کریں گے دور کی آواز کی تجسس بھری کہانی۔ سپر ہٹ موویز کی ڈرامائی تخلیق دور کی آواز۔ اداکاروں میں شامل حبیب، دیبا، ساقی، ظہور شاہ، ادیب، راج ملتانی، شالی، انور بلوچ، اعجاز اختر، فری، پروین اور دیگر۔ فلم ساز ایم شریف، ہدایت کار باقر رضوی، موسیقار اے حمید، عکاس لطیف ضمیر، اسکرین پلے مکالمے اعجاز اختر، نغمہ نگار تشنا میرٹھی، مشیر کاظمی، ایڈیٹنگ امان مرزا، رقص حمید چودھری، میک اپ مکری آرٹ ایم رمضان اور اقبال مستری۔ گلوکاروں میں شامل منیر حسین اور مالا۔
جی دوستو، دور کی آواز کی مختصر کہانی کچھ یہ ہے۔ جیسے کسی آسیب کا منحوس سایہ ہمارے خاندان پر پڑ گیا ہے جو ہمیں ختم کر دینا چاہتا ہے، یا کسی روح کا انتقام ہے جو عذاب بن کر ہماری جاگیر پر نازل ہو رہا ہے۔ گھنگروؤں کی پرکشش آواز نہ جانے کیوں دل میں ہلچل مچا دیتی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ ابا حضور اور بھائی جان کا قتل انہی گھنگروؤں کی وجہ سے ہوا تھا۔ کنگن پور نامی گاؤں قتل کی پے در پہ وارداتوں کے بعد خوف و دہشت کی علامت بن چکا تھا۔ پولیس کے لیے بھی قتل کی یہ وارداتیں ایک معمہ تھیں۔ 16 سال میں جاگیردار خاندان کے بڑے نواب، اس کے 2 بیٹے اور کئی دوسرے لوگ یکے بعد دیگرے قتل کر دیے گئے۔ قتل کی ہر واردات کی ایک ہی ترتیب، ایک ہی طریقہ کار۔ رات کی تاریکی میں حویلی کے باہر گھنگروں کی پراسرار آواز، چھن چھن چھن۔ یہ آواز رات کے پرہول سناٹوں میں ہمیشہ موت کا پیغام لے کر آتی ہے۔ کنگن پور کے جاگیرداروں کا قتل۔ کون ہے قاتل؟ لوگ کہتے ہیں یہ کسی روح کا انتقام ہے۔ نواب صاحب قتل ہو گئے، نواب صاحب قتل ہو گئے۔ سنا تم نے؟ نواب صاحب قتل ہو گئے۔ ہمیں خون ہو گیا ہے اور تم لوگوں میں سے کوئی بھی اسے نہیں پہچانتا۔ سپاہی پھر دیکھو غور سے اسے۔ ایک کے بعد ایک شمع گل ہوتی رہی۔ جاگیرداروں کی عالیشان حویلی ویران ہو چکی تھی۔ ایک دن کنگن پور ریلوے اسٹیشن پر گاڑی رکی تو جاگیر کا آخری چشم و چراغ چھوٹے نواب یعنی اداکار حبیب ٹرین سے اترے۔ قلی سے کنگن پور کا راستہ معلوم کیا تو قلی نے عجیب نظروں سے انہیں دیکھا۔ چھوٹے نواب قلی کے خوف کو سمجھ نہ پائے تھے کہ جاگیر کا نگہبان ڈاکٹر سیفی یعنی کہ اداکار ادیب اپنا تانگا لے کر وہاں پہنچ گیا۔ رات کا سناٹا، تانگا سڑک پر دوڑتا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر سیفی نے چھوٹے نواب کو قتل کی وارداتوں کے بارے میں بتایا اور سوال کیا، آپ کیوں گاؤں آئے؟ آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ چھوٹے نواب نے خوف زدہ ہونے کی بجائے الٹا ڈاکٹر سیفی سے سوال کیا کہ اگر مجھے قتل کر دیا گیا تو فائدہ پھر آپ کو ہی ہوگا، کیونکہ میرے بعد آپ ہی اس جائیداد کے وارث ہوں گے۔ تو ہماری حویلی بھوت بنگلہ بن گئی ہے۔ وقت وقت کی بات ہے نواب صاحب، ویسے مجھے بھی حویلی کی طرف جاتے ہوئے ڈر معلوم ہوتا ہے، لیکن کیا کروں، جاگیر کا نوکر جو ٹھہرا۔ ویسے کنگن پور کی آب و ہوا اتنی اچھی ہے نواب صاحب کہ یہاں کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی۔ یہاں کوئی بیمار ہو کر تو مرتا نہیں، مار دیا جاتا ہے۔ جی۔ چھوٹے نواب کے سوال پر ڈاکٹر سیفی نے بتایا کہ گاؤں میں ایک لنگڑا جیلو بابو یعنی کہ اداکار ساقی ہے جو خود کو جائیداد کے وارثوں میں شمار رکھتا ہے۔ چھوٹے نواب کہتے ہیں کہ میں تو کسی ایسے آدمی کو نہیں جانتا۔ گفتگو کے دوران یہ لوگ حویلی پہنچ جاتے ہیں جہاں حویلی کا پرانا ملازم کلن یعنی کہ اداکار اجمل پہلے سے وہاں موجود تھا۔ ڈاکٹر سیفی کے رخصت ہونے کے بعد کلن چھوٹے نواب کو حویلی کے اس کمرے میں لے گیا جہاں جاگیر کے وارث قیام کرتے تھے۔ کلن قتل کے واقعات کی تفصیل بیان کرتا ہے اور خیال ظاہر کرتا ہے کہ یہ کام اس بدنصیب لڑکی کی روح کا ہے جس نے بڑے نواب سے اپنی عزت بچاتے ہوئے دلدل میں کود کر جان دے دی تھی۔ اس نے بتایا کہ بڑے نواب سے گاؤں کے کسی بھی گھر کی عزت محفوظ نہیں تھی۔ خون تو شکاری کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بن جاتا ہے، آپ پریشان کیوں ہو گئے؟
अफसोस तो इस बात का है कि शिकार बच के निकल गया। जरूरी नहीं कि जिसके पास घुंघरू हो वही खूनी है, और ये भी जरूरी नहीं कि आदमी बगैर मतलब के घुंघरुओं का बोझ उठाए फिरे। घुंघरुओं की झनकार मेरे लिए सुकून है। अगर ये किसी के लिए मौत बन जाए तो इसमें मेरा क्या कसूर। हवेली में छोटे नवाब की पहली रात, वही घुंघरुओं की आवाज, जिंदगी और मौत का खेल फिर शुरू हुआ। छोटे नवाब ने खिड़की से झांक कर देखा। दूर से आने वाली आवाज की सिमत उन्होंने अपनी पिस्तौल से कई फायर किए। घुंघरुओं की आवाज खामोश हुई, किसी के भागने की आवाज आने लगी और फिर खामोशी छा गई। कुछ देर बाद किसी के कदमों की आवाजें दोबारा आने लगी। छोटे नवाब ने खिड़की से झांक कर देखा। हवेली का पुराना मुलाजिम कल्लन हवेली में दाखिल हो रहा था। छोटे नवाब समझ गए कि ये सब काम कल्लन कर रहा है। रात की तारीकी में दहशत ज़दा कंगनपुर दिन के उजाले में जिंदगी के इंतहाई करीब दिखाई दे रहा था। छोटे नवाब गांव की सैर कर रहे थे कि कम्मो यानी कि अदाकारा दीवा से टकराव हो गया। पहली ही मुलाकात में छोटे नवाब को कम्मो से प्यार हो गया। मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा तो कम्मो भी प्यार करने लगी, लेकिन कम्मो के चचा हकीम जी यानी अदाकार जहूर शाह ने ये मेल मिलाप पसंद ना किया। उसने कहा, हवेली के जागीरदार इज्जतों से खेलते हैं, इज्जतों के रखवाले नहीं हो सकते। मैं आपकी अधूरी डायरी को मुकम्मल करने की कोशिश कर रहा हूँ चचा जान। मालूम नहीं मुकम्मल कर भी सकता हूँ या नहीं। रात के वक्त पुरस्कार गाने की आवाज, यूं लगता है जैसे किसी बेकरार रूह एक और रात मौत का खेल फिर शुरू हो गया। लेकिन आज की रात में सिर्फ घुंघरुओं की छन 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 नहीं, बल्कि किसी के गाने की आवाज भी आ रही थी। छोटे नवाब पर इससे कब्ल के कातिल वार कर जाता, किसी ने उन्हें मौत के मुंह से बचा लिया। कातिल की गिरफ्तारी पर जागीरदारों ने 10,000 इनाम मुकर्रर कर रखा था। इनाम के लालच में एक जासूस भी गांव में तहकीकात कर रहा था और एक दिन वो तहकीकात करते करते जीलू बाबू तक पहुंच गया, जो कि गांव वालों के सामने लंगड़ा बना हुआ था, लेकिन वो लंगड़ा नहीं था। उसने उसे पकड़ा और पुलिस के पास ले गया, लेकिन पुलिस भी खामोश रही। मैं जिसे मौत की आवाज समझा था वो तो प्यार की पुकार है। ये मौत की आवाज है या प्यार की पुकार? अंजाम दोनों का मौत है। लेकिन सवाल ये है, अगर ये किसी रूह की आवाज है तो आप खून होने वाली जगह की तरफ क्यों नहीं बुलाती? और अगर ये प्यार का किस्सा है तो सामने क्यों नहीं आती? मामला कुछ गड़बड़ है। हौसला रखिए जीलू बाबू, वक्त आने पर आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। और इसरार वाकयात की लड़ी छोटे नवाब के शकूक व शुबहात में इजाफा कर रही थी। कातिल कौन है? डॉक्टर सैफी, जो छोटे नवाब की मौत के बाद जायदाद का मालिक बन सकता है। हवेली का पुराना नौकर कल्लन, जिसकी रात की तारीकी में पुरस्कार सरगर्मियां उसे मशकूक बना चुकी थीं, या जीलू बाबू, जो जायदाद का वारिस होने का दावेदार है, या फिर ये रूह है जो अपना इंतकाम ले रही है। सुनते हैं कि आपकी दुआओं में इतना असर है कि लोग अपनी मुरादें झोलियों में भर भर कर इस घर से जाते हैं। मेरी भी झोली भर दीजिए। छोटे नवाब साहब को हर बला से निजात दिलाइए।
मैं अब उनके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। खुदा न करे अगर उन पर कोई मुसीबत आने वाली हो तो मुझे वो मंजर देखने से पहले उठा लीजिएगा। क्या कातिल अपने आखिरी शिकार छोटे नवाब को कत्ल करने में कामयाब हुआ? कम्मो और छोटे नवाब की मोहब्बत का क्या अंजाम हुआ? हर एक सवाल का जवाब फिल्म के आखिरी 10 मिनट में आपको मिलेगा। इसलिए हमेशा की तरह हम कहानी को सवालिया निशान देकर यहीं छोड़ते हैं, ताकि जब भी आप दूर की आवाज देखें तो आपकी दिलचस्पी बरकरार रहे। आंसू पोंछने से बदनामी के दाग नहीं पोंछे जा सकते। बदनामी? कैसी बातें कर रहे हो आज? गरीब की इज्जत पर कीचड़ उछालने के लिए सिर्फ एक बहाने की जरूरत होती है, और तुमने इतना बड़ा मौका दे दिया है कम्मो। रात के वक्त अकेली हवेली में पहुंच गई। ये तुमने क्या किया कम्मो? अपने ही पांव तले खानदान की इज्जत रौंद डाली। मगर मैंने वहाँ जाकर कौन सा गुनाह किया है? शरीफ पगली, कभी कंकर भी हीरे की जगह जड़ा गया है। तू अपनी हैसियत भूलकर हवेली में चली गई। लोग हमारा मजाक नहीं उड़ाएंगे क्या? चाचा, मैं गांव वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा? सबसे पहले तो हम दूर की आवाज के स्क्रिप्ट के हवाले से कुछ मालूमात दें। जिस तर्ज की कहानी का इंतखाब किया गया उस पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में दर्जनों फिल्में बन चुकी हैं। इसी कहानी से मिलती जुलती एक फिल्म तुम मेरे हो थी, जिसमें नदीम और शबनम ने मरकजी किरदार अदा किए थे। तुम मेरे हो किशन चंदर की तहरीर सपनों की राह गुजर में पर फिल्माई गई थी। शायद यही वजह थी कि किसी एतराज या कॉपीराइट कानून से बचने के लिए फिल्म के टाइटल पर कहानी नवीस का नाम नहीं दिया गया था। सिर्फ स्क्रीन प्ले और मुकाल में एजाज अख्तर तहरीर है। अलबत्ता फिल्म की बुक लेट में एजाज अख्तर के नाम के साथ कहानी नवीस दर्ज है। कहानी पर बहस से कतई नजर एजाज अख्तर ने एक मरबूत स्क्रीन प्ले तहरीर किया और कई मकामात पर मुकालमे भी आला दर्जे के तहरीर किए। तो तुम कुछ छुपाना चाहती हो मुझसे? बताओ क्या बात है? कल्याण मैं तुमसे पूछता हूँ, बताओ क्या बात है? सरकार, आज से 16 वर्ष पहले जब आपके किबला दादा जान रंगनपुर के वली अहद बने तो उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। खिलौनों से नहीं, रियाया की गैरत से, बेटियों की आबरू से, बहनों की पाक दामनी से। लेकिन ये लड़की आगे रुकने से पहले इन दरवाजों से भागेगी। फिल्म की नुमाया खूबी इसका शोबा मौसीकी है। सीनियर मूसीकार ए हमीद ने 6 नगमात की धुनें तरतीब दी, जिनमें थीम सॉन्ग कहीं बीत न जाए कि रात, सजन तुम आ जाओ में दिलकशी और खूबसूरती सबसे ज्यादा पाई गई। माला ने 4 सोलो और एक ड्यूट गीत जो कि मुनीर हुसैन के हमराहे में उम्दा गायकी का मुजाहरा किया। हैरत अंगेज तौर पर गीतों में मकबूलियत के तमाम गुर मौजूद हैं, लेकिन ये मकबूल न हो सके। शायद उस जमाने में गीतों की तशहीर पर फिल्म साज ने तवज्जो न दी हो। ए हमीद ने जहां उम्दा गीत तख्लीक किए, वहीं फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक में उनकी कारकर्दगी इंतहाई शानदार करार दी जाएगी। फिल्म के तजस्सुस भरे मनाजिर में खौफ पैदा करने में ए हमीद की कारकर्दगी ने नुमाया किरदार अदा किया, बल्कि फिल्म का बेशतर हिस्सा बैकग्राउंड म्यूजिक के सहारे ही आगे बढ़ता है। दूर की आवाज की कास्ट में हाथ की उंगलियों के बराबर अदाकार शामिल हैं। इनमें दीबा, हबीब, जहूर शाह, अदीब, साकी, अजमल और राज मुल्तानी के नाम ही फिल्मों के हवाले से मशहूर हैं। बाकी गैर मारूफ हैं। दीबा के लिए इस नौयत के किरदार की अदायगी रूटीन वर्क करार दी जाए तो गलत नहीं। हबीब के लिए भी उनका किरदार कुछ मुश्किल न था। इस नौयत के किरदारों में
وہ کئی بار لوہا منوا چکے تھے۔ ساقی، ادیب اور اجمل کے ہمراہ سینئر اداکار ظہور شاہ کو جہاں موقع ملا انہوں نے خود کو منوایا۔ راج ملتانی مہمان اداکار تھے، اس لیے انہیں زیادہ موقع نہ مل سکا۔ مجموعی طور پر تمام اداکار اپنے کردار بخوبی نبھانے میں کامیاب رہے۔ اسی رات جب نمبردار اپنی بہن کی عزت کے لیے دامن پھیلائے اس حویلی میں پہنچا تو آپ کے دادا جان نے اسے مار پیٹ کر تہہ خانے میں ڈال دی۔ دولت کے مضبوط ہاتھوں نے ایک غیرت مند بھائی کی زبان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ بس اسی دن سے اس خاندان پر عذاب نازل ہو گیا۔ لیکن یہ تصویر یہاں کیوں لگائی گئی؟ تاکہ خاندان کا کوئی فرد ماضی کی اس غلطی کو پھر نہ دہرائے۔ دور کی آواز کے دو عکاس ہیں، ضمیر احمد اور عبداللطیف۔ جس طرز کی کہانی پر دور کی آواز فلمائی گئی اس کے لیے ماہر عکاس کا ہونا انتہائی ضروری ہے، مگر یہ دونوں نام شاید اس وقت بھی اور آج بھی غیر معروف ہیں، لیکن فلم کے اس شعبے میں ان کی کارکردگی کسی تسلیم شدہ سینماٹوگرافر سے کم نہیں۔ اس نوعیت کی فلموں کے مناظر کے لیے زیادہ تر اندھیرے کا انتخاب کیا جاتا ہے اور بلیک اینڈ وائٹ فارمیٹ میں رات کے مناظر کو نمایاں کر کے پیش کرنا انتہائی مہارت کا کام ہے۔ ضمیر اور لطیف اس مقام پر یوں کامیاب رہے کہ فلم بین اندھیرے میں فلمائے گئے تمام مناظر دیکھ کر بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ ان مناظر کی فلم بندی کے لیے روشنی کا استعمال انتہائی مؤثر طریقے سے کیا گیا۔ پہلے تو مجھے یقین تھا کہ قاتل کو ضرور پکڑ لوں گا، لیکن اب کوئی امید نظر نہیں آتی۔ پیارے حکیم جی، اگر خونی کا پتہ کچھ ہو تو۔ آپ کس خونی کی بات کر رہے ہیں؟ کیا یہاں پر بہت سے خونی ہیں؟ اوروں کا تو مجھے علم نہیں، لیکن ایک خونی میں ہوں۔ آپ؟ جی۔ 1969 میں دور کی آواز نمائش کے لیے پیش کی گئی۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستانی سینما عروج کی انتہائی بلندیوں پر پہنچ چکا تھا۔ فلموں کے لیے نت نئے تجربات کیے جا رہے تھے۔ خواتین کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے فلمیں بنائی جا رہی تھیں۔ شاید یہی وہ ایک وجہ تھی کہ خواتین کے لیے اس فلم میں دلچسپی نہ ہونے کے برابر تھی، یا پھر فلم کی تشہیر اس طرح نہ کی گئی ہو کہ عوام متوجہ ہوتے اور یہ فلم ناکام ہو گئی۔ فلم کی کاسٹ میں شامل اداکار بھی اس وقت تک باکس آفس پر شاید پرکشش نہ رہے ہوں، سوائے اداکارہ دیبا کے۔ حبیب تو اردو فلموں سے مقبولیت کم ہونے پر پنجابی فلموں کی طرف چلے گئے تھے۔ ایک رپورٹ یہ بھی ہے کہ دور کی آواز کئی سالوں سے التوا کا شکار تھی۔ یہ بات بھی اس فلم کی ناکامی کا سبب قرار دی جا سکتی ہے۔ مالک، رک جائیے سرکار، نہ جائیے، رک جائیے۔ دور کی آواز کو ہم نے اس کے تجسس بھرے سبجیکٹ اور ہدایتکار باقر رضوی کی صلاحیتوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منتخب کیا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ ایک وقت تھا جب پاکستان میں ہر طرح کے موضوعات پر فلمیں بنا کرتی تھیں۔ اس بات کی پرواہ نہیں کی جاتی تھی کہ ان کا یہ تجربہ مالی طور پر نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ بس منفرد کام کی جستجو اور لگن تھی۔ اسی جذبے کے پیش نظر دور کی آواز جیسی فلمیں اس وقت میں وجود میں آئیں۔ نواز صاحب، آپ کو تو ہمیشہ غلط فہمی رہی، قاتل میں نہیں تھی۔ قاتل میں بتاتا ہوں۔ جی دوستو، یہ تھی ہماری آج کی فلم دور کی آواز۔ اس فلم سے جڑی تمام تر معلومات ہم نے آپ کو فراہم کی۔ امید ہے آپ کو ہمارا تبصرہ پسند آیا ہوگا۔ اگلی فلم تک کے لیے یاسین حمید کو دیں اجازت۔ اپنا خیال رکھیے گا۔